اور اے ایمان والو، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیروں کے نشان پہ نہ چلو، شیطان کے فٹ اسٹیپس پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دنیا میں میرے بھائیوں، ہم کوئی بھی سامان یوز کرتے ہیں اس کا ایک یوزر مینول ہوتا ہے۔ آپ فریج لاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ملے گی۔ موبائل آپ لیتے ہیں، موبائل کے ڈبے میں دیکھیں گے کاغذ ہوگا، آپ کو معلوم ہے سب باتیں، لیکن وہ اس میں بتایا ہوگا چارجنگ کا پوائنٹ یہاں لگانا ہے، ایئر فون یہاں لگانا ہے، بیٹری یہاں لگی ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ وہ ہے، اس میں پورے موبائل کے بارے میں سمجھایا گیا ہوگا۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے کہ ہر چیز کو سمجھانے کے لیے ایک یوزر گائیڈ دی جاتی ہے۔ اے اللہ، تو نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے کے بعد تو نے آکسیجن بنائی تاکہ ہم سانس لے سکے، تو نے زمین بنائی اور زمین کے اندر تو نے گریوٹی بنائی۔ زمین کے اندر گریوٹی نہ ہوتی تو ہم لوگ ہوا میں اڑ رہے ہوتے۔ تو نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے گنا بویا، ہم نے مکہ بویا، ہم نے گیہوں بویا، سمے سے کھیتی بھی نکل گئی۔ اے اللہ، تو نے ہماری جیویکا کے لیے، ہماری روزی روٹی کے لیے، ہماری دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تو نے سارا پربندھن کیا، سارا مینجمنٹ کیا، لیکن اے اللہ، اس زندگی کو گزارنے کا کیا تو نے کوئی یوزر مینول اتارا؟ کیا تو نے کوئی یوزر گائیڈ اتاری؟ کیا تو نے کوئی سسٹم اتارا؟ اللہ جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہاں میرے بندو، ہم نے یوزر گائیڈ اتاری ہے، ہم نے رمضان کے مہینے میں وہ گائیڈ اتاری ہے، وہ کتاب اتاری ہے جس کا نام قرآن ہے، ھدی للناس۔ اور یہ کتاب ساری مانوتا کے لیے ہدایت کی کتاب بن کے آئی ہے، ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن کرتی ہے، ساری انسانیت کو صحیح راستہ بتاتی ہے۔ اے اللہ، تو نے کتاب اتار دی، کیا اس کتاب پر کوئی ایسا ٹیچر بھی تو نے اتارا جو کتاب ہم کو پڑھا کر کے پریکٹیکل کر کے دکھا دے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے لوگو، ہم نے عرب کی دھرتی پر اپنا آخری نبی بھیجا، اور وہ نبی تم کو قرآن ایکسپلین کر کے بتاتا ہے، قرآن کی ویاکھیا کرتا ہے، قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، قرآن پر پریکٹیکل عمل کر کے بتاتا ہے۔ تو قرآن اللہ کی انتم، لاسٹ اینڈ فائنل یوزر گائیڈ ہے، جس میں اللہ نے ہمیں جیون گزارنے کا، زندگی گزارنے کا سسٹم بتایا ہے میرے ساتھی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں میرے بھائیوں، دنیا کے ہر سسٹم میں کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ ڈونٹس ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کام نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل پر آپ اس کی یوزر گائیڈ پہ پڑھیں گے، اس پہ لکھا رہے گا اس کو پانی سے بچانا ہے۔ اگر آپ نے اپنا موبائل پانی میں ڈالا تو وارنٹی ختم ہو جائے گی۔ موبائل کے اوپر یہ بھی لکھا رہتا ہے اس کو آگ کے پاس لے کے نہ جائیں۔ موبائل کے بارے میں یہ بھی لکھا رہتا ہے اس کو دل کے پاس نہ رکھیں، اس کی الٹرا ویوز جو ہوتی ہیں وہ دل کو کے اوپر اثر ڈالتی ہیں۔ تو موبائل کی یوزر گائیڈ میں یہ لکھا ہے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ کیا زندگی گزارنے کا جو سسٹم ہے، کیا اس میں اللہ نے کچھ ایسی گائیڈ، کچھ ایسی نیماولی نہیں بنائی ہے، کوئی ایسی گائیڈنگ نہیں بنائی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ یقیناً بنائی ہے اللہ نے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے
اور کیا نہیں کرنا ہے. اور جب کیا کرنا کی بات آتی ہے تو قرآن سب سے پہلے ہم سے کیا کہتا ہے؟ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے. اب ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کا سنکیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ارے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے ان کا دل کانپ جائے. آج دل کانپتا ہے. ارے مسجد میں بیٹھ کے لوگ شراب پیتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے حرام کام کرتے ہیں. آج اللہ کا ڈر نکل چکا ہے دلوں سے. ساؤتھ انڈیا میں رمضان میں جاتا ہوں. ایک سال رمضان میں گیا، ایک لڑکا پکڑا گیا مسجد میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں غلط کام کرتے ہوئے مسجد میں پکڑا گیا. انکار کرنے لگا میں نے نہیں کیا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تھا اس سے پکڑا گیا. ہائے رے مسلمان، تجھے دنیا کے کیمرے تیری پول کھول دیتے ہیں. تو ذرا سوچ جب انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تیری پول کھول دیتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا کیمرہ کیسا ہوگا؟ ارے انسان کا بنایا ہوا کیمرہ فیل ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے. اللہ کا کیمرہ بند ہو بے نا. اللہ کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بند نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اے میرے بندو، ہم نے تمہارے عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہے جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اپرادھی پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، کورٹ میں کیس چلا، جج کو خرید لیا، وکیل کو خرید لیا، جیلر کو پیسہ دے دیا. آخرت کی عدالت میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. دنیا میں اپرادھی اپنے آپ کو بے گناہ کہتا ہے، کوئی اپرادھی اپنے آپ کو اپرادھی نہیں کہتا ہے. لیکن اللہ کی عدالت میں اپرادھی کا منہ بند کر دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم تیرے منہ پر مہر لگا دیں گے. نہ تیرا ہاتھ آج بتائے گا تو نے ہاتھ سے کیا کیا گناہ کیے تھے. تیرا پیر بولے گا تو نے پیر سے کہاں کہاں تو چل کے گیا تھا، کون کون سی غلط جگہوں پہ تو گیا تھا. ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. ہے خوف خدا، ہے خوف خدا دل میں نہ تو غیرت ایمان. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان. دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان. ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں. ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں. ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں. ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آباد ہمارے ہیں مکان، آباد ہمارے ہیں مکان، مسجد ویران. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے. آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے.
مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، منبر پہ ہے خاموشی، منبر پہ ہے خاموشی تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، گھر گھر نظر آتے ہیں طاقوں میں یہ قرآن، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ ہونٹوں پہ نہیں اب ہیں دین کے ترانے، ہونٹوں پہ نہیں اب ہیں دین کے ترانے، ذہنوں میں گونجتے ہیں فقط فلموں کے گانے، شیطان کے پابند ہوئے آج کے، شیطان کے پابند ہوئے آج مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں میرا وقت 11:30 بجے سے متعین کیا گیا تھا، 10 منٹ کی تاخیر سے میں آپ کے بیچ میں پہنچا ہوں۔ موسم بھی دھیرے دھیرے سردی کا ہوتا جا رہا ہے، 4 لین سے جب ہم لوگ گاؤں کے راستے کی طرف بڑھے تو کوہرا بھی نظر آنے لگا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پروگرام بہت دیر رات تک چلانے کا موسم اور ماحول نہیں ہے۔ جلسے کے منتظمین نے یہ بھی بتایا کہ پرمیشن بھی بہت زیادہ لمبا نہیں ملا ہے، پروگرام کو بہت لمبا کھینچنے کا پلان نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے مختلف علماء کے بیانات سنے، میں اخیر میں آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوں، میرے بعد کوئی اور ہے نہیں، شاید کوئی نہیں ہے۔ آج کے اس جلسے کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں یہ چاہوں گا کچھ باتیں، بہت اہم باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس امید کے ساتھ رکھوں گا کہ آپ غور سے سنیں گے، اطمینان سے سنیں گے۔ جب میں یہ محسوس کروں گا کہ آپ پنڈال کے نیچے سے اٹھنے لگے ہیں، بے چینی آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہے، میں وہیں سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اجازت لے لوں گا۔ آپ بیٹھے رہیں گے، شوق سے سنیں گے تو میں اپنے ٹائم سے کچھ زیادہ بھی بول سکتا ہوں، لیکن آپ اگر بے چین ہوئے اور بے قرار ہوئے تو پھر مقرر کا ذہن ڈسٹرب ہوگا اور باتیں پھر منتشر ہو جائیں گی۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں، ایک پہلے پارے سے اور ایک دوسرے پارے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک سندیش دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ پہلی آیت یہودیوں کے بارے میں۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ تورات کی کچھ باتوں پر عمل کرتے تھے، کچھ باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک یہودی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا،
اب جب یہ زنا کا معاملہ وہ لے کر کے گئے اپنے عالم کے پاس، تو وہ عالم جو تھا وہ دنیا دار تھا، اس نے تورات کی اس آیت کے اوپر انگلی رکھ دی جس آیت میں زنا کاری کرنے والے کو پتھروں سے مارنے کی سزا دی گئی ہے، رجم کی سزا دی گئی ہے، اس آیت کو وہ چھپانے لگا۔ جب یہ معاملہ اللہ کے پیارے نبی کی عدالت میں پہنچا، آپ نے کہا وہ عالم جھوٹ بول رہا ہے، اس نے تورات کی اس آیت کو چھپایا ہے، اور آپ نے تورات کو منگوایا اور آپ نے وہ آیت ان کو دکھائی کہ دیکھو تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہے اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کرے تو ان کی سزائے موت ہے، انہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ تو یہودیوں کے یہاں یہ چیز تھی، وہ تورات کی کچھ باتوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، جو آسان بات ہوتی تھی مان لیتے تھے، جو مشکل بات ہوتی تھی جس پر عمل کرنے میں ان کو کٹھنائی آتی تھی، مشکل آتی تھی، اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیو تم اللہ کی کتاب میں ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کے اوپر نہیں رکھتے ہو۔ اے یہودیوں کان کھول کے سن لو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو ایسا کرے گا، جو اللہ کی شریعت میں اپنے من کے حساب سے چوز کرے گا، کچھ چیزوں کو لے گا، کچھ چیزوں کو نہیں لے گا، جو اللہ کے دین کا بٹوارا کرے گا، کان کھول کے سن لو، اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اللہ کے قانون اور اللہ کے بنائے ہوئے نیموں کا اللنگھن کریں گے، اللہ کی شریعت پر اپنے حساب سے چلیں گے، تو آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ یہ قرآن کے پہلے پارے کی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا تھی۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ قرآن کے دوسرے پارے کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پرویش کرو، انٹر دا اسلام کمپلیٹلی، انٹر دا انٹائر اسلام، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بنگلہ میں کیا بولیں گے اس کو؟ اسلام سمجھتے کیا بولیں گے؟ پرویش کریں، ہاں ہاں، تھوڑی بہت অল্প অল্প বাংলা আমি বুঝতে পারি। اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سے اور